ٹہنگ پچھلے 5 منٹ سے دروازے پر کھڑا وائن کا انتظار کر رہا تھا۔ جب تک وائن اس کے ماتھے پر اپنی معصوم محبت کا بوسہ نہ دے دے، ٹہنگ کا دن نہیں گزرتا تھا۔ جبکہ وائن ابھی تک اپنے شونو کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ وائن جلدی کرو، مجھے جانا ہے، ٹہنگ نے دانت پیس کر آواز دی۔ جی 1 منٹ، میں ہاتھ دھو کر آئی۔ وہ جلدی سے بیڈ روم میں جانے لگی اور اگلے 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی جن سے وہ بڑے پیار سے اپنے شونو کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ پھر روز کی طرح ٹہنگ نے جھک کر اس سے اپنا حق وصول کیا۔ وائن، اس کتے کے ساتھ نہ چپکی رہا کرو ہر وقت۔ وائن بنا دروازہ بند کیے واپس شونو کی طرف جانے لگی تو ٹہنگ ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ ٹہنگ، اسے آئے ہوئے ابھی صرف 1 دن ہی ہوا ہے اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ رات کو بھی آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ وائن نے منہ بنا کر دھمکی دی جو ٹہنگ کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اس 2 ٹکے کے کتے کے لیے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ ٹہنگ کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا اس بات پر۔ وہ کتا نہیں ہے، میرا شونو ہے، وہ پھر سے منہ بنا کر بولی۔ اور تم میری ہو، ٹہنگ نے اس کے پھولے ہوئے گال کو دیکھ کر کہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بننا ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ گال اب بھی پھولے ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وائن کے بال ٹہنگ کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری نہیں ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی ایسا بولنے کی؟ ہاں، میری ہو تم؟ تم ہوتی کون ہو میری نہ ہونے والی؟ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری رہو گی۔ ٹہنگ کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ ٹہنگ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بال چھوڑیں میرے۔ درد کی شدت سے وائن کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کس کی ہو تم؟ ٹہنگ کا ارادہ سارے حساب بے باک کرنے کا تھا۔ آپ کی ہوں، چھوڑیں مجھے، وائن بمشکل بول پائی تھی۔ شاباش، آئندہ ایسا مت بولنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس کا چہرہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر کہا اور باہر نکل گیا۔ کیا کیا چاہیے تمہیں مجھے بتا دو، میں لا دیتا ہوں، یا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ لے دیتا ہوں، جنکوک نے معصومہ کو آفر کرتے ہوئے کہا جب وہ لیلا سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں، تم اسی کے ساتھ چلی جاؤ، میرا کہیں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، لیلا نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیلا، اسے فیشن کے بارے میں کیا پتا، میں آج کل کی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں، اب تم سے بہتر فیشن کو کون فالو کرتا ہے؟ معصومہ نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا جس پر وہ اترائی تھی۔ ہاں، ٹھیک ہی کہتی ہو تم، فیشن کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی جبکہ جنکوک نے منہ لٹکایا تھا۔ ٹہنگ، وہ معصومہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے، آج کوئی خاص کام نہیں ہے تو کیا میں اور وہ شاپنگ پر جائیں؟ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کے آفس میں آئی تھی۔ اس کے لیے کام نہیں ہے لیکن تمہارے لیے ہے، ٹہنگ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہم جلدی آ جائیں گے، میں اپنے سارے کام ختم کر چکی ہوں، بس وہ جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہیک کرنا ہے، وہ میں واپس آ کر دوں گی، مجھے ریفریشمنٹ بھی چاہیے۔ لیلا نے کہا تو ٹہنگ نے اسے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ جلد از جلد چاہیے، ٹہنگ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے گردن ہاں میں ہلائی۔ لیلا، کیوں نہ ہم اسے بھی ساتھ لے چلیں؟ معصومہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ لیلا نے سوچا شاید وہ جنکوک کا نام لے گی۔ ارے وہ ڈیول سر کی بیوی کو، اور کسے؟
آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تم اس سے بہتر ہو۔ میرا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھ رہی ہوگی کیونکہ ڈان نے اس سے شادی کر لی، جبکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ کیا پلان کر رہی ہو تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا سمجھتی ہو تم مجھے ہوں؟ اس نے معصومہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا۔ تم مجھے ذلیل کرانا چاہتی ہو اس لڑکی کے سامنے تاکہ بار بار وہ مجھے یہ کہے کہ ڈیول اس کا ہے اور میں اس لڑکی سے جلوں؟ لیلا نے کہا تو معصومہ کی اڑی رنگت ایک دم سی لوٹ آئی۔ شکر ہے وہ نہیں سمجھی تھی کہ معصومہ آخر کر کیا رہی ہے۔ ہرگز نہیں، میں تو بس اس لڑکی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ڈیول سر کے لائق نہیں۔ ڈیول سر کا جوڑ تم سے بنتا ہے، مطلب وہ خود کتنے حسین ہیں، ان کی جوڑی تمہارے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ اس وائن کے ساتھ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں اس لڑکی کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے۔ ویسے خیال برا نہیں ہے، لیلا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی۔ ڈیول سر سے تو اجازت لینی پڑے گی، معصومہ نے کہا۔ نہیں، اسے میں سنبھال لوں گی، پہلے ہم اسے سنبھالتے ہیں، لیلا نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا، جبکہ معصومہ اب چوری چوری جن کو میسج کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ ٹینگ نے اپنے کام نپٹا کر اسے فون کیا تھا۔ شونو کے ساتھ نہیں ہوں، اندر ہوں میں، وہ باہر صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، وائن نے جواب دیا جبکہ آواز بہت کم تھی، شاید وہ ابھی تک صبح والے رویے سے ڈری ہوئی تھی۔ کتا ٹی وی دیکھ رہا ہے؟ وہ بھی صوفے پر بیٹھ کر؟ ہمارے گھر کا کتا بھی نواب ہے، ٹہنگ نے آہ بھر کر کہا۔ یقیناً وہ اس سے ناراض تھی، صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا ناراض ہونا بنتا تھا۔ ٹہنگ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ بے اختیار وہ کیا کر کے آیا ہے۔ اچھا آج کھانا مت بنانا، ہم باہر ڈنر کریں گے، ٹہنگ نے اس کا مون ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ ٹھیک ہے، وائن تھوڑی سی آواز میں ممنائی۔ وہ جب بھی اسے اپنے قریب کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ساتھ رکھنے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ جانے کیوں وائن اس سے ڈر جاتی ہے۔ وہ تو بس اسے اپنی محبت دکھا رہا تھا، اسے تو خود بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کب اس پر اتنی سختی کر گیا۔ اچھا ریڈ ڈریس پہننا، میں جلدی آ جاؤں گا، ڈنر کے بعد ہم لانگ ڈرائیو پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بار آواز تھوڑی زیادہ تھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اس بار ٹہنگ کی آواز بھی کافی کم تھی۔ نہیں، آپ ناراض ہیں؟ وائن نے سوال کیا۔ ایسا کبھی ممکن ہے؟ وہ الٹا اسی سے سوال پوچھنے لگا۔ اگر جسم سے روح نکل جائے نا وائن، تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اگر میں تم سے روٹھ گیا نا، تو میں بے جان ہو جاؤں گا۔ اور میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی بے جان نہیں ہونے دو گی، تیار رہنا۔ وہ کہہ کر فون بند کرنے لگا جب وائن پھر سے بولی۔ کیا شونو بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ یہ رومانٹک ڈیٹ ہے میری جان، ہم شونو کو اگلی بار ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس سے پہلے کہ وائن کچھ اور کہتی، ٹینگ فون بند کر چکا تھا۔ اب میرے رومانس میں بھی ٹانگ اڑائے گا یہ کتا، ٹینگ نے جل کر کہا۔ کل وکرم دادا نے آنا تھا، اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ وہ کتنا مصروف رہے گا۔ وہ ابھی فون رکھ کر باہر آئی تھی جب دروازہ بجا، پڑوس والی آنٹی ہوں گی، وائن سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھول کر دیکھا تو لیلا اور معصومہ کھڑی تھیں۔ السلام علیکم آرمی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو اب جلدی سے مجھے سب کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو آج کا پارٹ کیسا لگا، اور پلیز لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا مت بھولنا، اپنی آرمی فرینڈس کے ساتھ بھی اسٹوریز شیئر کرو، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دو چینل کو،
اور میرا یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ دوسرا اکاؤنٹ ہے جنوں کی مس رائٹر، یہ میرا ہی اپنا اکاؤنٹ ہے، کیونکہ میں نے اس لیے بنایا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اسی اکاؤنٹ میں کچھ ایشوز ہیں، اگر یہ بند ہو جاتا ہے تو میں اپنی اپڈیٹ اس دوسرے اکاؤنٹ پر پوسٹ کروں گی، وہ یہ والا اکاؤنٹ ہے۔ تو جنہوں نے یہ والا اکاؤنٹ بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے کر دو، اور اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔